گمگشتگین کو خدا نے سازشی دماغ دے رکھا تھا. اپنے دشمن پر وہ زمین کے نیچے سے وار کرتا تھا اور اپنے دوستوں کے خلاف بھی دل میں دشمنی رکھتا تھا. اسے پیار صرف اقتدار سے تھا. وہ اپنی ریاست کا مطلق العنان بادشاہ بن کر ریاست میں توسیع کے خواب دیکھتا رہتا تھا. اسے جو کوئی دوستانہ مدد دیتا تھا اسے بھی وہ شکی نگاہوں سے دیکھتا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کی کوششوں میں گہری دلچسپی لیتا تھا. اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اقتدار پسند حکمران کا تختہ صرف فوج الٹ سکتی ہے. سلطان ایوبی ہی ایک سالار تھا جس کے دل میں قومی جذبہ موجزن تھا. ان کی جنگی قابلیت کے ساتھ ان کا ایمان ان کی قوت تھا. گمگشتگین ان کی اسی قوت سے ڈرتا تھا. اب جبکہ اس نے اپنی فوج سیف الدین کی کمان میں دے کر ترکمان روانہ کر دی تھی، وہ کسی کو بتائے بغیر شیخ سنان کے پاس قلعہ اسیات میں آ گیا تھا. وہ یہی مشن لے کے آیا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے جو پہلے قاتلانہ کوششوں کی طرح ناکام. اسیات میں وہ الناصر اور تھریسیا کے پہنچنے سے ایک روز پہلے آیا تھا. اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ سیف الدین کی زیر کمان اس کی فوج کا سلطان ایوبی کے ہاتھوں کیا حشر ہوا ہے. وہ افواج کو روانہ کر کے اپنے سازشی دورے پر نکل گیا اور اسیات جا پہنچا تھا. گمگشتگین بھائی، شیخ سنان نے اسے کھانے کے دوران کہا، تمہارے دوست تو ترکمان سے بھاگ گئے ہیں. اس نے تھریسیا سے کہا، انہیں میدان جنگ کی تفصیل سناؤ. گمگشتگین کو اس خبر سے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ کچھ بھی نہ بولا. اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ صدمے اور حیرت سے تھریسیا کی طرف دیکھنے لگا. تھریسیا نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی نے قلیل سی نفری سے کس طرح متحدہ افواج پر حملہ کیا اور بھگایا ہے. سیف الدین کے متعلق تھریسیا نے بتایا کہ اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک سیف الدین میدان جنگ سے لاپتہ تھا. گمگشتگین خاموشی سے سنتا رہا. مجھے میرے دوستوں نے ذلیل کیا ہے. گمگشتگین نے غصے سے کہا، میں سیف الدین کو تینوں فوجوں کی کمان دینے کے حق میں نہیں تھا، مگر میری کسی نے نہیں سنی. معلوم نہیں میری فوج کس حالت میں ہوگی. بہت بری حالت میں ہے، تھریسیا نے کہا. صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ ماروں نے آپ کی فوجوں کو اطمینان اور خیریت سے پسپا بھی نہیں ہونے دیا. سنان بھائی، تم جانتے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ گمگشتگین نے کہا. صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے. سنان نے کہا. ہاں. گمگشتگین نے کہا، آپ جو مانگیں گے پیش کروں گا. ایوبی کو قتل کراؤ. میں نے صلیبیوں اور سیف الدین کے کہنے پر ایوبی کے قتل کے لیے 4 فدائی بھیج رکھے ہیں. سنان نے کہا، لیکن مجھے امید نہیں کہ وہ اسے قتل کر سکیں. مجھ سے اپنا الگ انعام لو. گمگشتگین نے کہا، نئے آدمی دو، لیکن یہ آدمی مجھے دو. یہ کام میں خود کراؤں گا. یہ آخری 4 فدائی ہیں جو میں نے بھیجے ہیں. شیخ سنان نے کہا، میرے پاس قاتلوں کی کمی نہیں، لیکن میں صلاح الدین ایوبی کے قتل سے دستبردار ہوتا ہوں. کیوں؟ گمگشتگین نے حیران ہو کے پوچھا. ایوبی نے تمہیں کوئی قلعہ دے دیا ہے؟ نہیں، سنان نے جواب دیا. اس شخص کے قتل کے لیے میں اپنے بڑے ہی قیمتی فدائی ضائع کر چکا ہوں. میرے فدائیوں نے اس پر سوتے میں خنجروں سے حملہ کیا، مگر وہ خود قتل ہو گئے. ایک بار اس پر تیر چلائے گئے، وہ بھی خطا گئے. میں تو اب یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی پر خدا کا ہاتھ ہے. اس میں کوئی ایسی قوت ہے کہ اس پر نہ خنجر اثر کرتا ہے نہ تیر. میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایوبی پر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو حملے کو ناکام کر کے وہ گھبرانے یا غصے میں آنے کے بجائے مسکراتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا. مجھے اپنی اجرت بتاؤ. گمگشتگین نے جھنجھلا کر کہا، میں ایوبی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا. تم نے اناڑی قاتل بھیجے ہوں گے. وہ سب استاد تھے. شیخ سنان نے کہا، ان سے کبھی کوئی نہیں بچ کے گیا. وہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے. میرے پاس ان کے بھی استاد موجود ہیں. یہ ایسے طریقوں سے قتل کرتے ہیں کہ ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا. لیکن گمگشتگین، میں اپنے قیمتی فدائیوں کو یوں ضائع نہیں کروں گا. تم 3 فوجوں سے ایوبی کو نہیں مار سکتے. میرے 3-4 آدمی اسے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ تم ایوبی کے قتل سے جو ڈر گئے ہو، اس کی وجہ کچھ اور ہوگی. اور وجہ یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں. سنان نے کہا، حسن بن صباح نے تو پیغمبر بننا چاہا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد ہمارا فرقہ پیشہ ور قاتل بن گیا. میں پیشہ ور قاتل ہوں گمگشتگین. ایوبی مجھے تمہارے قتل کے لیے اجرت دے گا تو میں تمہیں بھی قتل کرا دوں گا. لیکن صلاح الدین ایوبی بزدلوں کی طرح کسی کو قتل نہیں کراتا. لزا نے کہا، یہی وجہ ہے کہ وہ بزدلوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوتا. اوہ. سنان نے لزا کو اپنے بازو کے گہرے میں لے کر پیار سے کہا،
تم نے اسی عمر میں جان لیا ہے کہ جو بزدل نہیں ہوتے ان کا بزدل کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے گمگشتگین سے کہا، تم سیف الدین اور الملک الصالح اور صلیبی صرف اس لیے ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہو کہ صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہو، ورنہ تمہاری آپس میں کوئی دوستی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایوبی کو قتل کر کے تم کیا حاصل کر سکو گے؟ وہ مر گیا تو آپس میں لڑو گے۔ غور سے سنو گمگشتگین، ایوبی کے قتل کے بعد تمہیں اس سلطنت سے بالشت بھر زمین بھی نہیں ملے گی جو ایوبی نے قائم کر لی ہے۔ اس کے بھائی اور اس کے سالار متحد ہیں۔ اگر تم کسی کو قتل کرانا ہی چاہتے ہو تو سیف الدین کو قتل کراؤ اور موصل پر قبضہ کر لو۔ اسے تم خود قتل کر سکتے ہو، وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے۔ اسے زہر دلا سکتے ہو، اس پر حملہ کرا سکتے ہو۔ گمگشتگین گہری سوچ میں کھو گیا، پھر بولا، ہاں سیف الدین کو قتل کروا دیتے ہیں۔ اس کی قیمت کیا لوگے؟ ہرن کا کلا۔ شیخ سنان نے کہا، تمہارا دماغ ٹھکانے ہے سنان؟ گمگشتگین نے کہا، زر و جواہرات کی صورت میں کچھ لے لو۔ زر و جواہرات کے عوض تمہیں 4 آدمی دیتا ہوں۔ شیخ سنان نے کہا، یہ چاروں صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار ہیں۔ انہیں یہ 2 لڑکیاں حشیش کے نشے میں ساتھ لے آئی ہیں۔ میں ان کو کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، ایسے تجربہ کار آدمی ملتے ہی کہاں ہیں، اتفاق سے آ گئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ حشیش اور میری پریاں انہیں اپنے رنگ میں رنگ کر ایسا قاتل بنا دیں گی کہ اپنے ماں باپ کا بھی خون بہائیں گے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ ان کو لے جاؤ، تھوڑے دن انہیں اپنی جنت دکھاؤ، انہیں اپنے حرم کے شہزادے بنا دو، انہیں بتائے بغیر حشیش دو، پھر انہیں شراب کا عادی بناؤ، تمہارے اشاروں پہ ناچیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار اتنے کچے نہیں ہوتے جتنا تم سمجھ رہے ہو، گمگشتگین نے کہا۔ تم جانتے ہو گمگشتگین، ہم فدائی کہلاتے ہیں، انسان کے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ شیخ سنان نے کہا، ہم اپنے شکار کے ذہن میں وہ دل فریب تصور ڈال کر اس کی یہ حالت کر دیتے ہیں کہ وہ تصور کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ کسی انسان کے ذہن میں عورت کا حسین تصور پیدا کر دو اور اس کے ساتھ اسے نشہ دینا شروع کر دو تو وہ اس تصور کا غلام ہو جاتا ہے۔ انسان کو عورت کے تصوروں میں کھوئے رہنے کا عادی بنا دو، پھر تم اس کا کردار اور اس کا ایمان بڑے ہی کم داموں خرید سکتے ہو۔ تم ان چاروں کو لے جاؤ، یہ نہ سوچو کہ انہیں تم اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکو گے۔ سنان نے مسکرا کر کہا، اپنے آپ پر نظر ڈالو، عورت شراب اور عیش پرستی تمہیں کہاں سے کہاں لے آئی ہے؟ مسلمان ہو کر تم مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ شیخ سنان نے اسے اپنی قیمت بتائی۔ سودا طے ہو گیا کہ گمگشتگین الناصر اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ہرن لے جائے گا۔ سنان نے اسے بتایا کہ وہ ان چاروں کو قید خانے میں نہ ڈال۔ گمگشتگین نے یہ ہدایات سنی اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ 1-2 دنوں میں وہ ان چھاپا ماروں کو لے جائے گا۔ گمگشتگین وہاں سے نکلا تو شیخ سنان کا ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے پوچھا کہ آج جو 4 آدمی لائے گئے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ اور ان کا والی گمگشتگین آیا ہوا ہے۔ سنان نے کہا، وہ انہیں ساتھ لے جا رہا ہے، ان کے کھانے اور آرام وغیرہ کا انتظام کر دو، ہم انہیں نہیں رکھنا چاہتے، انہیں یہ نہ بتانا کہ انہیں کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ آدمی چلا گیا۔ اس نے الناصر اور اس کے ساتھیوں کے لیے کھانا بھجوایا۔ الناصر نے کھانے سے انکار کر دیا، اسے شک تھا کہ کھانے میں حشیش ڈالی گئی ہے۔ بہت ہی مشکل سے اسے یقین دلایا گیا کہ کھانے میں کچھ نہیں ملایا گیا۔ الناصر اور اس کے ساتھی بھوک سے بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ اپنے سامنے اتنا اچھا کھانا دیکھ کر انہوں نے کھانے کا خطرہ مول لے لی۔ شیخ سنان نے تھریسیا سے کہا کہ وہ چلی جائے اور لیزا کو اس کے پاس چھوڑ جائے۔ تھریسیا نے کہا کہ وہ 3-4 دن مسلسل سفر میں رہی ہیں، اس لیے آرام کریں گی۔ سنان میں انسانیت کم اور درندگی زیادہ تھی۔ اس نے لیزا کے ساتھ پہلے تو چھیڑ چھاڑ کی جو لیزا تھریسیا کے کہنے کے مطابق برداشت کرتی رہی اور اس سے گلو خلاصی کرانے کے لیے بہانے بھی تراشتی رہی۔ سنان نے دست درازی شروع کر دی۔ لیزا کا مزاج بگڑنے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ دربان نے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ سنان نے غصے سے کہا، اس وقت کوئی اندر نہیں آ سکتا، مگر اندر آنے والے نے اس کے حکم کی پرواہ نہ کی۔ وہ دربان کو ایک طرف کر کے اندر آ گیا۔ وہ ایک صلیبی تھا جو اسی وقت قلعے میں پہنچا تھا۔ سنان اسے جانتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سنان نے اس کا نام لیا اور خوشی کا اظہار کیا، لیکن یہ بھی کہا، تم آرام کر لو، صبح ملیں گے۔ میں شاید صبح ہی آپ کے پاس آ جاتا، صلیبی نے کہا، لیکن یہاں آتے ہی پتا چلا ہے کہ یہ لڑکیاں آئی ہیں، مجھے ان سے بہت کچھ پوچھنا ہے، میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ سنان نے تھریسیا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اسے لے جاؤ،
اور اس نے لزا کو اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اسے میں یہیں رکھوں گا۔ شیخ سنان، سلیبی نے قدرے دبدبے سے کہا، میں دونوں کو لے جا رہا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں کس کام سے آیا ہوں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ان لڑکیوں کے کیا فرائض ہیں۔ تمہاری بغل میں بیٹھنا ان کے فرائض میں شامل نہیں۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، دونوں میرے ساتھ آؤ۔ دونوں اچک کر اٹھیں اور سلیبی کے پاس جا کھڑی ہوئیں۔ کیا تم میرے ساتھ دشمنی کا خطرہ مول لینا چاہتے ہو؟ شیخ سنان نے کہا، تم میرے قلعے میں ہو، میں تمہیں مہمان سے قیدی بھی بنا سکتا ہوں، اور تم کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں مہمان سے قیدی بنا دیا جائے۔ اس نے گرج کر کہا، اس لڑکی کو میرے پاس چھوڑ کر باہر نکل جاؤ۔ سنان، سلیبی نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ قلعہ تمہیں ہم ہی نے دیا ہے؟ کیا تمہارے ذہن سے یہ حقیقت بھی اتر گئی ہے کہ ہم تمہاری پیٹھ پر ہاتھ نہ رکھیں تو تم اور تمہارے فدائی کرائے کے قاتلوں کے سوا کچھ بھی نہیں رہیں گے؟ شیخ سنان پر صرف شراب کا نشہ طاری نہیں تھا، وہ اس قلعے کا بادشاہ تھا، اور کسی بھی بادشاہ کو کسی بھی وقت ایسے طریقے سے قتل کرا سکتا تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہوتا کہ قاتل سنان یا اس کا کوئی فدائی ہے۔ اس نے صلیبی افسر بھی قتل کرائے تھے۔ یہ صلیبیوں کی آپس کی عداوت کا نتیجہ تھا۔ ان کا کوئی جرنیل یا کوئی اور فوجی یا غیر فوجی افسر اپنے کسی حریف افسر کو قتل کرانے کی ضرورت کبھی محسوس کرتا تو اس مقصد کے لیے وہ سنان کی خدمات حاصل کیا کرتا تھا۔ اسیاد کے قلعے میں رہتے تو انسان تھے، لیکن یہ بدروحوں کا قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے تہخانوں میں انسان گم ہو جاتے تھے، فدائی پاگل لگتے تھے۔ کسی کو قتل کرنا ان کے لیے منہ کا نوالا ڈال لینے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ ان کے محل کا یہ حسن تھا کہ چھتوں یا دیواروں میں رنگا رنگ شیشوں کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے۔ فانوسوں کی روشنی میں سے ان سے رنگا رنگ شعائیں نکلتی تھی۔ یہاں انسان بھول جاتا تھا کہ اس جنت کے ارد گرد بے رحم صحرا اور تپتے ہوئے ٹیلے ہیں۔ اس ماحول اور اس حیثیت میں شیخ سنان اپنے آپ کو دیوتا سمجھتا تھا۔ اس میں حیوانیت اور درندگی زیادہ تھی، لزا جیسی لڑکی سے وہ دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے سلیبی سے کہا، میں تمہیں سوچنے کی مہلت دوں گا۔ اس قلعے میں خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے بھی گم کر دیے جاتے ہیں، خدا کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں اس لڑکی کو قلعے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ تم نے مزاحمت کی تو تم بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکو گے۔ میرا ایک ساتھی آگے چلا گیا ہے، سلیبی نے کہا، وہ وہاں بتا دے گا کہ میں یہاں ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں یہاں 2-3 روز کے قیام کے لیے آیا ہوں، پھر مجھے کہیں اور جانا ہے۔ ہم اس معاہدے کے تحت تمہارے ہاں قیام کرتے ہیں جس کے تحت تمہیں یہ قلعہ دیا گیا ہے۔ یہ ہماری پناہ گاہ ہے اور ہمارا عارضی پڑاؤ۔ تم ہماری ہڈیاں غائب کر دو تو بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ ہمارا ایک آدمی اور 2 لڑکیاں کہاں ہیں۔ سلیبی نے کچھ سوچا اور کہا، اگر تم صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دو تو اس جیسی 1 درجن لڑکیاں تمہارے حوالے کر دیں گے، مگر تم ہماری رقم اور سونا ہضم کرتے رہے، ایوبی کو قتل نہ کر سکے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے 4 فدائی ایوبی کے قتل کے لیے بھیج رکھے ہیں، لیکن یہ صرف افواہ معلوم ہوتی ہے۔ ایوبی ابھی تک زندہ ہے اور فاتح ہے۔ یہ افواہ نہیں، سنان نے نشے اور غصے سے لرزتے ہوئے کہا، میں نے 4 آدمی بھیج رکھے ہیں۔ چند دنوں میں تم خبر سنو گے کہ صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے۔ پھر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمارے حکمرانوں سے جو انعام و کرام ملا ہے اس کے علاوہ میں تمہیں لزا جیسی 2 لڑکیاں اپنی طرف سے دوں گا، وہ دیکھا جائے گا۔ سنان نے کہا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس لڑکی کو تم میری خوابگاہ سے باہر نہیں لے جا سکتے ہو، اسے قلعے سے باہر نہیں لے جا سکو گے۔ جاؤ، انہیں لے جاؤ۔ میں نے قلعے میں صلیبیوں کے لیے جو کمرے الگ کر رکھے ہیں وہاں چلے جاؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو، اور مجھے سوچ کر جواب دو کہ یہ لڑکی میرے حوالے کرو گے یا نہیں۔